أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف، بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا اس ذات مقدسہ کے لیے ہے جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہم سب کی رشد و ہدایت کے خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، آج کا میرا موضوع خطابت ہے انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو بے مقصد ہے، اور جب تک وہ چیز اپنے مقصد میں کھری اترتی ہے تب تک اسے کامیاب مانی جاتی ہے۔ آپ مجھ کو مثال سے یہ سمجھ سکتے ہیں، یہ مائک ہے، اس مائک کا بھی مقصد ہے۔ اس مائک کا مقصد ہے آواز کو دور تک پہنچانا۔ اگر یہ اپنے مقصد کو پورا کرنا بند کر دے، مائک خراب ہو جائے، تو پھر اس کو استعمال لوگ نہیں کریں گے، یہ کامیاب مائک نہیں ہے۔ یہ گھڑی جو آپ کے سامنے لٹکی ہوئی ہے، اس گھڑی کا بھی ایک مقصد ہے، ٹائم بتلانا، وقت بتلانا۔ اب اگر یہ گھڑی اپنے مقصد کو نہ بتائے، گھڑی کی سوئیاں ایک جگہ ٹکے رہے، رک جائے، تو پھر انسان اس کو نہیں رکھے گا، یا تو ریپیرنگ کے لیے دے گا یا پھر اس گھڑی کو بدل دے گا۔ الغرض بتانا یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ ہماری مقصد تخلیق کیا ہے؟ انسان دنیا میں کیوں آیا ہے؟ کھانے، کمانے، تجارت اور بزنس کرنے، شادی بیاہ کرنے اور دنیاوی کام کے لیے؟ کیا بس انسان اسی لیے دنیا میں آیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک آیت نمبر 2 پر بالکل صاف انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زندگی دی اور موت دی۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ نے موت کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی اس لیے دی ہے تاکہ تمہیں آزمائیں کہ دیکھیں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، تم میں سے کون برا عمل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ یوں سمجھیے، ہماری دنیا کی یہ زندگی ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے۔ یہ دنیا ایگزام ہال ہے، یہ دنیا امتحان ہال ہے۔ جو اس امتحان میں پاس ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس امتحان میں فیل ہو گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مقصد حیات، ہماری تخلیق کا مقصد بالکل صاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 پر ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان تم میری عبادت کرو، میری مرضی کے مطابق تم زندگی گزارو، میں تمہیں جنت دوں گا، میں تمہیں جنت دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری مقصد حیات کیا ہے اور کیا ہماری زندگی کا یہ مقصد پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ افسوس، آج انسان سب کچھ کر رہا ہے، انسان کما رہا ہے، کھا رہا ہے اور تجارت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، سب کچھ انسان کر رہا ہے، لیکن اپنی پیدائش مقصد پر غور و فکر نہیں کر رہا ہے۔ انسان اپنی حیات کے مقصد پر فکر نہیں کر رہا ہے، غور نہیں کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں، یا یہ سوچنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ زندگی بے مقصد ہے، تو یاد رکھنا چاہیے یہ سوچ کافرانہ سوچ ہے، یہ طریقہ کافروں کا طریقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں، یہ آسمان، یہ زمین بیکار پیدا کی گئی ہے، باطل پیدا کی گئی ہے؟ نہیں، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ یہ تو کافروں کی سوچ ہے جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی ہدف نہیں، یہ کافرانہ سوچ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تو کافروں کا گمان ہے، یہ تو کافروں کی سوچ ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا مقصد ہے، اللہ نے بتا دیا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ اور یاد رکھو، اگر اس دنیا میں اپنی زندگی کا مقصد کوئی بھولا ہے تو وہ انسان بھولا ہے۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، ساری چیزیں اپنی پیدائش سے مقصد کو یاد رکھی ہیں۔ دنیا کی ہر چیز اپنے مقصد حیات کو جانتی ہے، اپنے مقصد حیات کو پہچانتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بلند پہاڑ، یہ درخت، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ چرند، یہ پرند، حیوانات کیا اپنے مقصد کو نہیں جانتے، اپنے مقصد کو نہیں پہچانتے؟ نہیں، بلکہ تمام چیزیں، جاندار ہو، حیوانات ہو، جتنی چیزیں ہیں، ساری چیزیں اپنی زندگی کا مقصد، اپنی پیدائش کا مقصد جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں، کائنات کی تمام چیزیں اپنی مقصد حیات کو جانتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، لیکن اے انسان، تمہارے پاس وہ کان نہیں کہ تم ان کے تسبیح کو جان سکو، سن سکو۔ اللہ نے انسانوں کے کان میں وہ طاقت نہیں دی ہے، وہ پاور نہیں دیا ہے کہ پرندوں کی بولیاں جان سکے، مخلوقات، دیگر مخلوقات کی تسبیح کو وہ جان سکے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، ساری چیزیں اللہ کی حمد بیان کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے، اگر آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف صورتوں کے نام پر، مختلف صورتوں کا نام مختلف جانوروں کے نام پر رکھا ہے۔ سورۃ البقرہ گائے کے نام پر ہے، سورۃ العنکبوت مکڑی کے نام پر ہے، سورۃ النحل شہد کے نام پر ہے، سورۃ النمل چیونٹی کے نام پر ہے، سورۃ الفیل ہاتھی کے نام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے، ان جانوروں کے نام پر رکھ کر یہ پیغام دیا ہے ہمیں اور آپ کو، اے بندے سنو، حقیقت میں یہ بے زبان مخلوق، یہ بے زبان مخلوق، یہ حیوانات، یہ جانور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اگر اللہ کو کوئی بھولا ہوا ہے تو اے انسان وہ تم ہو، تم اللہ کو بھولے ہوئے۔ اپنے مقصد سے، اپنی زندگی کے مقصد سے اگر کوئی غافل ہے تو اے انسان وہ تم ہو جو اپنی زندگی کو بھلائے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب غور کیجیے، ایک پرندہ بھی یہ جانتا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے، سورۃ النمل آیت نمبر 20 سے لے کر 24 تک
اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکومت دی تھی۔ اللہ کے پیغمبر تھے سلیمان علیہ السلام، ہوا ان کی کنٹرول میں تھی، پرندوں کو بولیاں وہ سمجھتے تھے، بوجھتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، اپنے فوجوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اپنی جماعت کو لے کر جا رہے ہیں، پرندوں کی جماعت ہے، جانوروں کی جماعت ہے، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک جگہ سلیمان علیہ السلام چیک کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ تفقد الطیر، ایک پرندہ غائب ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ما لیا لا ارى الہدہد، میں پرندے کو نہیں دیکھ رہا ہوں، ہدہد پرندہ کہاں ہے؟ ہدہد پرندہ غائب ہے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وہ میری اجازت کے بغیر گیا ہے، وہ میری اجازت کے بغیر گیا ہے۔ اگر جانے کی کوئی ریزن نہیں بتایا، ٹھوس دلیل نہیں دی، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے سخت سزا دوں گا۔ اور اگر صحیح نہیں بتایا، ہو سکتا ہے میں اسے ذبح بھی کر دوں، قرآن کہتا ہے ابھی تھوڑے ہی دیر گزرا تھا کہ ہدہد پرندہ چلا آ رہا ہے۔ ہدہد پرندہ آیا اور سلیمان علیہ السلام سے کہا اے پیغمبر، اے سلیمان علیہ السلام، میں ایک ایسی نیوز لے کر آیا ہوں ملک سبا سے، میں ایک ایسی سماچار لے کر آیا ہوں، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ کون سی خبر ہے، کیا نیوز ہے، کون سی سماچار ہے؟ پرندے نے کہا، ہدہد نے کہا انی وجدت امرأة تملکہم، میں ملک سبا گیا، وہاں دیکھا کہ ایک عورت ہے جو بادشاہ بنی ہوئی ہے، ایک عورت حکومت کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اہل علم یہاں لکھتے ہیں کہ دیکھیے ایک پرندہ بھی اس بات کی تعجب کر رہا ہے کہ عورت حکومت کرے، ایک پرندے کو بھی اس بات کی گوارا نہیں کہ عورت حکومت کرے۔ عورت گھر کی ملکہ ہے، عورت گھر کی رانی ہے، عورت گھر سنبھالے، بچوں کی پرورش کرے، عورت گھر میں رہ کر جو کام کر سکتی ہے ایک پرائم منسٹر بھی وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ عورت گھر کی رانی، گھر سنوارے، بچوں کی تربیت کرے۔ ایک پرندے کو بھی تعجب ہے، کہہ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام میں نے دیکھا ایک عورت کو کہ وہ بادشاہ بنی ہوئی ہے، حکومت کر رہی ہے۔ اور دوسری بات کیا بتایا؟ ہدہد نے کہا یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ اکبر۔ یہ پرندہ کہہ رہا ہے پیغمبر سلیمان علیہ السلام سے کہ میں نے دیکھا وہ قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہی ہے، وہاں کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر چاند کو سجدہ کر رہے ہیں، غیر اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک پرندے کو پتا ہے کہ یہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ایک پرندے کو پتا ہے، اگر پتا نہیں ہے تو آج کے انسان کو پتا نہیں ہے۔ یہ ماتا جا کے غیر اللہ کے سامنے ٹیکتے ہیں، قبروں پر جا کے سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے یہ سر جھکاتے ہیں، پیر مرید کے نام نہاد لوگوں کے سامنے یہ سر جھکاتے ہیں، ان کے پاؤں کے سامنے یہ ماتھا ٹیکتے ہیں۔ ایک پرندے کو بھی یہ علم ہے کہ یہ ماتھا جھکے گا تو اللہ کے سامنے جھکے گا اور کسی کے سامنے نہیں۔ قرآن پر یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہدہد کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو برداشت نہیں کرتا، شرک سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ایک پرندے کو پتہ ہے اپنی زندگی کا مقصد اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، زندگی کا مقصد اسے پتہ ہے۔ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے؟ ہمیں پتہ ہے لیکن پھر بھی ہم غفلت میں ہیں۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟
عبادت کا کیا مطلب ہے؟ کیا نماز پڑھ لینا صرف عبادت ہے؟ روزے رکھ لینا صرف عبادت ہے؟ حج کر لینا صرف عبادت ہے؟ صدقہ کر دینا صرف عبادت ہے؟ کیا عبادت کا مطلب یہی ہے؟ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کیا مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر ہم اللہ اللہ کرتے رہیں؟ کیا عبادت کا مطلب یہی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب میں عبادت کے بڑے وسیع بڑے اچھے مفہوم لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی اگر کوئی گزارے تو اس انسان کی زندگی کا ہر کام عبادت ہے، ہر کام عبادت ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو تو اس کا ہر کام عبادت ہے۔ انسان کا کھانا کھانا عبادت ہے، انسان کا سفر کرنا عبادت ہے، انسان کا تجارت کرنا عبادت ہے، انسان کا کاروبار کرنا عبادت ہے، شادی کرنا عبادت ہے، رشتہ داری کو نبھانا عبادت ہے، اور صدقہ کرنا عبادت ہے، بچوں کی پرورش کرنا عبادت ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا عبادت ہے، اور بیوی سے تعلق قائم کرنا عبادت ہے۔ حتیٰ کہ اگر شوہر اپنے ہاتھ سے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اس عبادت کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، ہم نے نماز پڑھ لی ہم نے عبادت کا حق ادا کر دیا، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر جو انسان زندگی گزارے سمجھ جاؤ اس کی ہر عمل عبادت ہے۔ اور عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ چلو دنیا سے الگ ہو کر ہم عبادت میں لگ جائیں، بیوی بچوں سے الگ ہو کر دنیا کاروبار کو چھوڑ کر کسی جنگل میں چلے جائیں، کسی پہاڑ کی گوفے میں چلے جائیں، ہم بیٹھ کر وہیں اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، اور ہماری شریعت قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے الگ ہو کر کسی گوفے میں جا کر عبادت کریں۔ عبادت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں، ہر چیز کے حقوق ہیں، ان سارے چیزوں کے حقوق کو ادا کرنا یہی عبادت ہے، اور یہی اللہ کو مطلوب ہے، یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6139 ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، ان سے ملنے کے لیے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ابو دردہ کی جو بیوی ہے میلے کچیلے کپڑے پہنی ہوئی ہے، بال پراگندہ ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حالت دیکھ کر کہا یہ حالت کیا بنا رکھی ہو؟ یاد رکھیے یہ اس وقت کی بات ہے جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ پردے کے حکم نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے اس کا۔ آج تو ہمارے یہاں پردے کا اہتمام نہیں ہے۔ آج دیکھو مسلمان گھرانے کے بچیاں، مسلمان گھرانے کی خواتین کوئی فرق ہی نہیں کر پا رہے ہیں، اگر راستے میں چلیں گے تو کوئی نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ مسلمان گھرانے کی بچی ہے یا غیر مسلمان گھرانے کی بچی ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، اور شادی بیاہ ہو کوئی پروگرام ہو تو حد ہے، حد ہے، ایسی بے پردگی، ایسی بے حیائی کہ ایک انسان سلیم الفطرت انسان شرم سے پانی ہو جاتا ہے۔ نہ برقعے نہ نقاب، اور کس طرح سج دھج کر بن سنور کر شادیوں میں آتی ہیں اور کس قدر بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ آج کبھی انشاءاللہ اس پر بھی بات کی جائے گی۔ بات دوسری طرف جاری ہے، بتانا یہ ہے کہ دیکھیے صحابہ کرام، یہ پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی بیوی کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا یہ کیا حالت بنا رکھی ہو؟ تو ان کی بیوی نے کیا کہا؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ کیا بتاؤں، یہ جو آپ کا بھائی ہے ابو دردہ، ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں، نہ بچوں کی فکر ہے نہ بیوی کی فکر ہے، صرف عبادت میں لگے رہتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، اور بیوی بچوں سے اس کا کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہیں رکھتے۔ تو میں کس کے لیے بال میں کنگھی کروں، میں کس کے لیے سجوں، میں کس کے لیے سجوں دھجوں، کس کے لیے میں خوبصورتی اختیار کروں؟
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کیا ماجرا ہے، چنانچہ دوپہر کا ٹائم آیا، کھانے کا وقت آیا، جب کھانا کھا لیے، جب کھانے کے لیے بیٹھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کے لیے دیے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء سے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ میرے ساتھ نہیں کھائیں گے. کہا میں روزے سے ہوں، نفلی روزہ تھا. کہا آپ کو توڑنا پڑے گا. نفلی روزے توڑ دیا، اور نفلی روزے توڑنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. چنانچہ پھر دونوں نے مل کر کھانا کھائے. جب رات ہوا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو درداء میرے پاس سوئے، اور جیسے ہی رات شروع ہوئی ابو درداء کھڑے ہو جاتے نماز کے لیے. سلمان فارسی کہتے ہیں سو جا ابھی. پھر کچھ لمحہ گزرتا، پھر کھڑے ہو جاتے نماز کے لیے. سلمان فارسی کہتے ہیں سو جا. پھر کچھ دیر گزرتا، پھر کھڑے ہو جاتے. سلمان فارسی کہتے ہیں سو جاؤ. الغرض ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے. جب رات کا آخری پہر آیا، رات کا آخری حصہ آیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء کو جگایا اور کہا اٹھو، وضو کرو، اب عبادت کرو، اب نماز پڑھو. اس کے بعد دونوں نے تہجد کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولاہلک علیک حقا. کہا یاد رکھو میرے بھائی، جیسے تمہارے اوپر تمہارے رب کا حق ہے، ویسے تمہارے اوپر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری فیملی کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے بدن کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے. یہ عقل مندی کی بات نہیں کہ ہم دوسروں کا حق مار کر رب کا حق ادا کریں، دوسروں کا حق مار کر رب کا حق ادا کریں. یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. صبح ہوتی ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدق سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے صحیح کہا. میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا سے الگ ہو جائیں، تجارت چھوڑ دیں، بزنس چھوڑ دیں، بیوی بچے سے الگ ہو جائیں، کسی گفا میں یا کسی مسجد کے کونے میں چلے جائیں اور عبادت میں لگے رہیں. عبادت کا مطلب یہ بھی نہیں، اور عبادت کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم اللہ کو بھول جائیں، آخرت کو بھول جائیں، نماز جیسی عبادت کو بھول جائیں، ذکر و اذکار بھول جائیں، تلاوت قرآن بھول جائیں اور صرف دنیا کمانے میں لگ جائیں. عبادت کا مطلب یہ بھی نہیں، بلکہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں. یہ عبادت کا مفہوم اور عبادت کا مطلب ہے. میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے زندگی کا کیا مقصد ہے. آج ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، کس مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارے زندگی میں کوئی ہدف ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی مشن ہے، کوئی ٹارگٹ ہم لے کر جا رہے ہیں؟ ایک مومن کی زندگی میں مقصد ہوتا ہے، ایک مومن کی زندگی میں ٹارگٹ ہوتا ہے. ہمیں عبادت بھی کرنا ہے اور آخرت کو سنوارنا ہے، دنیا بھی کمانا ہے اور آخرت کو بھی سنوارنا ہے. کیا آج ہمارے اندر یہ سوچ ہے؟ کیا آج ہمارے اندر یہ فکر ہے؟ آج انسان اپنے مقصد حیات کو بھولا ہوا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو بھولا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے جیسے یہود اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جیسے نصارہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جیسے کافر اور مشرک اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آج کا مسلمان بھی انہی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جس طرح یہود اور نصارہ اپنی زندگی اس لیے گزار رہے ہیں تاکہ دنیا مل جائے، مال مل جائے، اچھی عمارت ہو، اچھی بلڈنگ ہو، ہمارے گھر کے سامنے دو کار کھڑی ہو، ہم اچھے بزنس مین بن جائیں، اچھے کاروبار بن جائیں، دنیا میں اچھا نام ہو. جس طرح یہود و نصارہ و کافرین اس مقصد کی زندگی گزارتے ہیں، آج مسلمانوں کی اکثریت بھی ایسی ہے. یہی وجہ ہے آج مسلمانوں کا رہن سہن دیکھو، ان کا پہننا اوڑھنا دیکھو، ان کی چال چلن دیکھو اور ان کی زندگی کا شیڈیول دیکھو، بالکل کافروں کی طرح، غیروں کی طرح ہے. ایک مسلمان کو کب بیدار ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کو کب جاگنا چاہیے؟ شریعت کہتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم.
نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ شریعت کا حکم ہے ایک مسلمان کو فجر کے وقت جاگ جانا چاہیے، لیکن آج کا مسلمان کب بیدار ہوتا ہے؟ صبح 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، جب اپنی تجارت میں جانا ہو، جب اپنے کاروبار میں جانا ہو، جب اپنی دکان میں جانا ہو، انسان اٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ابھی یہ سوال کر لیا جائے، اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ میرے بھائیوں ایمانداری کے ساتھ کہ جمعہ کے لیے ہم تو آ گئے، مسجدیں بھر گئی، اگر یہ سوال کر لیا جائے کہ بتلائیے آج فجر کی نماز کس نے پڑھی ہے، تو کتنے لوگ پڑھے ہوں گے؟ فجر کی نماز کو چھوڑ کر ہم نماز جمعہ پڑھ کر آ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، تصور کیجئے ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے فرما دیا کہ زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور ہم عبادت سے غافل ہیں، اور عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ ام العبادات نماز کو کہا گیا، نماز سب سے بڑی عبادت، عبادتوں کا سردار، اور آج اکثر مسلمان نماز ہی سے غافل ہیں۔ سب کچھ کر رہا ہے انسان، نماز سے غافل ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، جب سوال کیا جائے گا اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اگر ایک سوال ابھی کر دیا جائے کہ فجر کی نماز پڑھے ہو تو کیا جواب ہوگا؟ اب میرے بھائیو، اس سے اندازہ دیکھیے، پر لگائیے کہ کل قیامت کے دن پوری زندگی کا حساب ہونے گا، پوری زندگی کے بارے میں پوچھے گا، وہاں کیا جواب دو گے؟ اور یاد رکھو، اس زندگی سے ہم اسی وقت تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب تک موت نہیں آئی ہے۔ موت آنے کے بعد یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ ہم رب سے ریکویسٹ کریں گے، رب سے درخواست کریں گے، رب کے سامنے چلا چلا کر کہیں گے رب ارجعونی، رب ارجعونی، اللہ ایک مرتبہ ہمیں اور موقع دے دے، ایک مرتبہ ہمیں اور زندگی دے دے، ہم اپنی زندگی کو پورا کر کے آئیں گے، اپنے مقصد حیات کو پورا کر کے آئیں گے، تیری عبادت کر کے آئیں گے، نیک عمل کر کے آئیں گے، عمل صالح کر کے آئیں گے۔ اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ زندگی ملی ہے، اسے غنیمت جانو، اپنی زندگی کا مقصد سمجھو۔ صرف کمانا، کھانا، تجارت اور بزنس کرنا ہماری زندگی کا یہ مقصد صرف نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے اور جنت حاصل کرنا ہے۔ اس مقصد کے ساتھ زندگی گزاریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ پھر ہم سننے والوں کو اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا پروردگار، وہ مسلمان، وہ انسان جو اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں، اپنی زندگی سے غافل ہیں، اللہ تو ہدایت دینے والا، تو توفیق دینے والا، ان سارے مسلمانوں کو، سارے لوگوں کو مقصد حیات یاد دینے کی توفیق عطا فرما، اور انہیں مقصد حیات پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا پروردگار، جب تک تو اس دنیا میں رکھ، ایمان اور عمل صالح اور عقیدہ توحید کے ساتھ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔